أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. الف لام میم. اللہ تبارک و تعالی ہی اس کی مراد جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تبارک و تعالی وہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. الحی القیوم، زندہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا اس نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ تعالیٰ نے اتاری تورات اور انجیل. من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا قرآن پاک. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بدلہ لینے والے ہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں جس کے اوپر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، زمین میں اور نہ آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی غالب حکمت والا ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اور اللہ تبارک و تعالی وہی ذات ہے جس نے نازل کیا تمہارے اوپر کتاب کو. اس کتاب کی بعض آیات اٹل ہیں، محکم ہیں، اور وہی کتاب کی اصل ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور بعض متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ پیچھے چلتے ہیں ان متشابہات کے اور تلاش کرتے ہیں فتنے کو. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ، اور طلب کرتے ہیں ان کا علم. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا ان کی تعویل ان کے بارے میں کوئی آدمی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، تمام کا تمام ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عطا فرمائے اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک آپ عطا فرمانے والے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو ایک ایسے دن میں جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ حضرت عمران رحمہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان کی بیوی کا نام حنہ تھا، حنہ۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو جوانی میں فوت ہو گیا۔ حضرت عمران رحمہ اللہ بوڑھے ہو چکے تھے، بزرگ تھے۔ ان کی جو بیوی تھی حنہ، وہ پریشان ہوئی کہ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، وہ جوانی میں فوت ہو گیا، اور ان کا کام یہ تھا حضرت عمران رحمہ اللہ کا کہ یہ بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے۔ یہ بیت المقدس بھی کہا جا سکتا ہے اور بیت المقدس بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمران بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے تھے، تو خاندانی یہ سلسلہ ان کا چلا آ رہا تھا۔ تو اب حضرت حنہ پریشان ہوئی کہ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، تو ہم سے خدمت کا کام چلا جائے گا، کسی اور طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو حضرت حنہ نے نظر مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگرچہ ہم بڑھاپے میں ہیں لیکن آپ اگر ہمیں اولاد دے دیں تو میں اس کو دین کے لیے اور آپ کی مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حمل کرا دیا، اور پھر اس حمل کے نتیجے میں حضرت مریم پیدا ہوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو اس صورت کے اندر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ آل عمران کا معنی عمران کے گھر والے، کیونکہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ الف لام میم، اس کے بارے میں بات سورہ بقرہ کے ابتدا میں بھی آئی تھی کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے اس کی مراد اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، یا سین ہے، صاد ہے، قاف ہے، یہ جو الفاظ ہیں تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ ان کی مراد یا تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ تبارک و تعالی معبود حقیقی ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحج، زندہ رہنے والے ہیں۔ جی، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے یا ہماری آنکھوں سے مخفی، ان تمام نے ختم ہو جانا ہے، حتیٰ کہ جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، جو موت پر مقرر فرشتے ہیں، ان فرشتوں کو بھی موت آ جانی ہے۔ صرف اکیلی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بچنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی زوال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے عروج پر تھے، ہمیشہ سے عروج پر رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے عروج پر۔ تو قیوم کا ایک اور معنی بھی مفسرین نے فرمایا کہ قیوم تھامنے والی ذات، جس نے پوری کائنات کو قائم کیا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ یہ آسمان بغیر ستون کے، بغیر دیوار کے، بغیر سہارے کے جو کھڑا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے تھامنے کی وجہ سے کھڑا ہے۔ یہ جو زمین اپنی جگہ پہ پڑی ہے اللہ کے تھامنے کی وجہ سے، یہ جو سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ جتنا اجرام فلکی کا نظام ہے، یہ جو چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلانے کی وجہ سے، قائم رکھنے کی وجہ سے۔ تو قیوم کا بعض مفسرین نے معنی کیا ہے کہ وہ ذات جو چیزوں کو قائم رکھے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، یعنی اس کے اندر کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، کوئی دوغلا پن نہیں ہے، حقائق پر مبنی یہ کتاب ہے۔ اور دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھے، یعنی اس سے پہلے جو تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، صحائف تھے،
قرآن پاک ان تمام کی تصدیق کرتا ہے۔ کیسے تصدیق کرتا ہے؟ ان کے مضامین کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کے اندر بھی توحید کا ذکر تھا، قرآن بھی توحید کا ذکر کرتا ہے تو ان کی تصدیق ہو گئی۔ ان کتابوں کے اندر بھی قیامت کا ذکر تھا، قرآن میں بھی قیامت کا ذکر ہے تو ان کتابوں کی تصدیق ہو گئی۔ ان کتابوں میں بھی انبیاء کی بات ماننے کا ذکر تھا، اس کے اندر بھی انبیاء کی بات ماننے کا ذکر ہے تو ان کی تصدیق ہو گئی۔ اور اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن جو تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی اور ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں، وہ تصدیق کرتا ہے اس حالت کی جس حالت میں وہ اصل میں اتری تھی۔ بعد میں جب ان میں تعریفیں کی گئیں، ان میں تبدیلیاں کی گئیں، من چاہے مسائل ان میں لکھے گئے، قرآن ان کی تصدیق نہیں کرے گا جی، وہ کیونکہ پھر وہ منزل من اللہ ہی نہیں، اللہ سے اترے ہوئے احکامات بھی نہیں ہیں، وہ تو بندوں کے داخل کیے ہوئے۔ قرآن ان کی تصدیق ہرگز نہیں کرتا، قطعاً نہیں کرتا۔ قرآن ان مضامین کی تصدیق کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترے تھے جی۔ من قبل ہدی للناس، اچھا، اور نازل کیا تورات کو اور انجیل کو من قبل ہدی للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول سے پہلے تورات نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی۔ کیوں نازل فرمائی؟ اس لیے نازل فرمائی کہ ہدی للناس، تاکہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں۔ تو جس وقت میں جس قوم کے پاس، جس امت کے پاس جو کتاب آئی، وہی کتاب ہی اس امت کی نجات کا ذریعہ تھی، وہی کتاب ہی ان کو ہدایت پر لے جانے کا ذریعہ اور سبب اور وجہ بنا کرتی تھی۔ اور جب قرآن پاک آ گیا تو سابقہ تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، اب وہ تمام احکامات منسوخ ہو گئے ان کتابوں کے، ان شریعتوں کے جو تھے۔ اب قرآن آ چکا تو اب سابقہ کتابوں کے اوپر زندگی گزارنا کافی نہیں ہوگا، اب لازم ہے ہر ایک کے اوپر کہ وہ قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے جی۔ وانزل الفرقان، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل فرمایا قرآن پاک کو۔ قرآن تمام تر کتاب آسمانی کتابوں سے زیادہ افضل ہے، وہ آسمانی کتابیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے نازل فرمائیں۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، کہ قرآن کے ذریعے سے برکت حاصل کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکلا ہے جی۔ قرآن کی بڑی تاثیر ہے اور قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 100 رکعت نفل پڑھے اور ایک آدمی بغیر ترجمے کے قرآن کی صرف ایک آیت سیکھے۔ اب یہ الف لام میم یہ ایک آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے۔ اب اگر ایک آدمی 100 نفل پڑھتا ہے، دوسرا آدمی بغیر ترجمے کے صرف ایک آیت پڑھنا سیکھتا ہے الف لام میم، تو یہ ایک آیت سیکھنے والا حضور نے فرمایا کہ 100 رکعت نفل پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی قرآن کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے، تو یہ قرآن کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ سیکھنے والا 1000 رکعت نوافل پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہے جی۔ تو جو ساتھی ہمارے درس کی وساطت سے، اس سبق کی وساطت سے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھتے ہیں، یا پھر کسی بھی دوسرے پلیٹ فارم پر، یا پھر کسی بھی دوسرے مدرسے کے اندر، یا کسی بھی استاد سے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں، تو وہ قابل تحسین ہیں اور وہ مبارک کے مستحق ہیں کہ وہ اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ ایک دن کے اندر ہم پتہ نہیں کتنی آیات پڑھ جاتے ہیں ترجمے کے ساتھ، کتنی آیات کو سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں جی ایک سبق کے اندر۔ تو ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا یہ 1000 نوافل سے بہتر۔ تو ہمارے ہر درس کے اندر، یہ جو آج کا درس ہے اس کے اندر ہم نے 10 آیات پڑھی ہیں، تو یعنی کہ آج کے درس کا اگر ترجمہ کسی کو کوئی پڑھنے کی، سمجھنے کی نیت سے، سیکھنے کی نیت سے سنے تو اس کو 10,000 نوافل پڑھنے سے زیادہ اجر ملے گا جی۔ اچھا، پھر یہ بحث الگ ہے کہ آدمی کوشش کرے، جو بھی سننے والے ہیں میں سب سے درخواست کروں گا کہ آپ، گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی آپ ویڈیو لگایا کریں، بیان سنا کریں، درس سنا کریں، تو آپ نیت یہ کیا کریں، ارادہ یہ کیا کریں، کوشش یہ کیا کریں کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ آپ کوشش کریں، پھر آپ کو ترجمہ آئے نہ آئے یہ ایک الگ بات ہے، کم از کم سیکھنے والوں میں ہمارا نام تو آ جائے گا، سیکھنے والوں کو جو اجر ملتا ہے وہ ہمیں اجر تو مل جائے گا جی۔ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے
مبارک اور مکرم اور معزز اور معظم اور نوری فرشتے اس آدمی کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور جو آدمی علم دین حاصل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں پانیوں کے اندر اس آدمی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جی ایسے کہ اللہ یہ دین کا علم حاصل کر رہے، آپ اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو جب بھی آپ ویڈیو کو سنا کریں، یہ لگایا کریں، درس سنا کریں، تو اس نیت سے کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے، اس نیت سے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس نیت سے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ کا نام طالب علموں کی لسٹوں میں آ جائے اور ان تمام تر فضیلتیں اور برکتیں یہ آپ کو حاصل ہو جائیں۔ جی ایسے جی یہ قرآن کی فضیلت تھی۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام بھی لیں گے اور غالب بھی ہیں، یعنی ان سے چھٹکارا اور ان سے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں جس کے اوپر زمین و آسمان میں کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، اس کالے پہاڑ پر کالی رات میں ایک کالی چیونٹی چلتی ہوئی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کالی چیونٹی کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے چلنے سے جو نشان پیچھے وہ چھوڑ کے جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانات کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس چیونٹی کے دل و دماغ میں جو خیال آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، اور وہ چیونٹی اپنی زبان میں، اپنے لہجے میں اور اپنی لینگویج میں جو بات کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو بھی سنتے ہیں۔ جی ایسے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری صورتیں بنائی تمہاری ماؤں کے رحموں میں، کیف یشاء جیسے چاہی، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک 60 رکنی وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس لیے کہ جب 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ مکرمہ کی حیثیت جو تھی یہ دارالخلافہ کی تھی، دارالحکومت کی تھی، جس کو کیپٹل بولا جاتا ہے، کیپٹل کی حیثیت تھی۔ تو جب بھی کسی ملک کے کیپٹل کے اوپر، دارالحکومہ کے اوپر، دارالخلافہ کے اوپر قبضہ ہو جائے، تسلط ہو جائے، تو اس پر تسلط، پورے ملک پر تسلط تصور کیا جاتا ہے۔ تو جب مکہ مکرمہ میں فتح ہوئی، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو یوں سمجھا گیا کہ اب پورے جزیرہ عرب میں اسلام کا پرچم لہرا چکا ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ فتح ہوئے، پھر اس کے بعد طائف فتح ہوا، خیبر فتح ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے علاقوں کی طرف بھی اپنے قاصد بھیج دیے، اور کچھ علاقے ایسے بھی تھے کہ وہاں یہودی آباد تھے، اور ان علاقے کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم آپ کو جزیہ اور ٹیکس دینے کے اوپر راضی ہیں، آپ ہم سے ٹیکس لے لیں اور ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، ہمیں چھوڑ دیں۔ تو وہ لوگ ٹیکس پر بھی آمادہ ہو گئے۔ تو ان نجران کے عیسائیوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم بزور ان سے لڑ نہیں سکتے، لہٰذا بجائے اس کے کہ کل کو مسلمان ہمارے اوپر حملہ کر دیں اور ہم مارے جائیں، ہمیں خود جا کر مسلمانوں سے بات کر لینی چاہیے۔ تو یہ 60 رکنی وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا مکہ المکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بٹھایا، ان کا اکرام کیا۔ جب ان کے سونے کا وقت ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2-2 3-3 آپ کے ساتھیوں کی جوڑیاں بنا لیتے ہیں، اور ہم آپ کو مختلف صحابہ کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اکٹھی 60 لوگوں کو ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اب جب 2-2 3-3 ہو جاؤ گے تو ایک صحابی کے گھر 3 لوگ، ایک صحابی کے گھر 3، دوسرے کے گھر 3، تیسرے کے گھر 3، چوتھے کے گھر، اس طرح جب تقسیم ہو جائیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر آپ کی سواریاں بھی ہیں تو سواریاں ہم کہاں کھڑی کریں گے، اس طرح جب تقسیم ہو جاؤ گے، بٹ جاؤ گے تو ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم 60 اکٹھے آئے تھے، اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے جائیں گے۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے جو اس وفد کے اندر ان کے وڈیرے بھی تھے، ان کے نواب اور سردار بھی تھے، اور ان کے مذہبی پیشوا بھی تھے، پادری بھی تھے۔ تو ان کے پادریوں نے کہا، وہ جانتے تھے کہ یہ جو صحابہ ہیں ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، اور یہ اپنی گفتگو کے ساتھ اور ان کے پاس جو کتاب ہے قرآن،
اس کے اندر ایسی چاشنی ہے، ایسی لذت ہے، ایسا مٹھاس ہے کہ جو بھی اس کو سنتا ہے اس کے اوپر اس کا جادو چل جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنے 2 3 بندے ان کو بھیج دیے اور وہ صحابہ نے ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دی، وہ تو مذہب عیسائیت چھوڑ دیں گے، وہ تو اسلام سے متاثر ہو جائیں گے، متاثر ہو کر وہ کلمہ پڑھ لیں گے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ اتنی بڑی تعداد ہے، ہم سے رہ جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم جہاں رہیں گے اکٹھے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد ہے ہمارے پاس، پھر یہاں رہ جاؤ، اکٹھے رہنا ہے تو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم مسجد میں رہ جائیں گے اور ہم اپنی نماز بھی پڑھیں گے، جو ہماری عبادت ہے ہم وہ بھی کریں گے۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو اپنی عبادت ادھر کرو۔ تو انہوں نے وہاں پر اپنی عبادت وغیرہ کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیاسی امور پر بحث کی کہ ہم اس سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہم سے جو جزیہ، جو ٹیکس لینا چاہیں ہم آپ کو وہ دیں گے، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں گے، آپ اپنی ذمہ داری ہمیں بتا دیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری پھر بنے گی، ہماری کیا بنتی ہے، اس کی ساری تفصیل اور ڈیٹیل ہمیں دے دیں اور ہم آپ کے تابع دار بن کے رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری تفاصیل ان کو سمجھا دی کہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، آپ کو یہ کرنا ہوگا، ہم آپ کو بدلے میں یہ کر کے دیں گے۔ اس کے بعد پھر مذہبی گفتگو شروع ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی کیا حیثیت ہے؟ تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس کا نام ابو الحارث تھا، اور اس نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور خدائی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اب مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا؟ پادری نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کو تو کسی نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ان کی ماں نے پیدا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوک لگتی ہے، کچھ کھاتے پیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوک نہیں لگتی، کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کو بھوک لگتی تھی، وہ کچھ کھاتے پیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل، وہ ایک واقعہ ہے ہماری انجیل کے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو بھوک لگی، حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کا دے دو۔ انہوں نے دیکھا ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ لمبا واقعہ، انہوں نے کہا واقعہ موجود ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو بھوک لگتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ پر فنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم ہونا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر فنا نہیں ہے، اللہ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ پر فنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہماری انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فنا ہو جانا ہے۔ حضور نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کو پیش آتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جی آتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ماں کے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ کی ماں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک اور حضرت عیسیٰ کو بھوک لگتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے پاک اور حضرت عیسیٰ سوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر فنا نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر فنا ہے۔ تو پھر جو باپ ہوتا ہے اور جو بیٹا ہوتا ہے، ان باپ اور بیٹے میں مشابہت ہوتی ہے، کوئی مماثلت ہوتی ہے، کوئی چیز مشترک ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور عیسیٰ کے درمیان تو کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ پھر تم کیسے ان کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جواب بنایا، اور وہ یہ بنایا کہ تمہارے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کلمۃ اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، وروح من، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح ان کی ماں کے پیٹ میں جو پھونکی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ روح من کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی۔ تو جب اللہ نے اپنی روح پھونکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلمۃ اللہ کہا، تو ان کا کوئی نہ کوئی تعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تھا نا۔ حالانکہ ان کا یہ معنی بنتا نہیں تھا جو انہوں نے بنایا، لیکن کوئی آدمی پھر چپ بھی تو نہیں رہ سکتا، اپنی ہار تسلیم کر لینا بھی تو بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایسے بات بنا کے اور ایسے کہہ دی کہ معاملہ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ چونکہ بات ہوئی تھی کہ حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مناسبت سے ارشاد فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں صورتیں عطا فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اس نے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صورت بنائی، جیسی چاہی ویسی بنائی۔ اور پھر ارشاد فرمائے کہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا کتاب کو، اس میں سے آیات محکم ہے۔ محکم کا معنی اٹل ہے، محکم اس کو کہتے ہیں جس کا معنی بالکل واضح ہو، جیسے قرآن پاک میں حکم ہے کتب علیکم الصیام کہ فرض کر دیے گئے تم پر روزے، اب اس کا معنی بالکل واضح ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، معنی بالکل واضح۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، معنی بالکل واضح۔ اسی طرح سے قرآن کے اندر جتنے بھی توحید کے متعلق احکامات ہیں یا دیگر شریعت کے متعلق احکامات ہیں، طلاق کے متعلق احکامات ہیں، نکاح کے متعلق احکامات ہیں، خرید و فروخت کے متعلق احکامات ہیں، انسانی زندگی کے متعلق احکامات ہیں، وہ بالکل واضح ہیں کھلی کتاب کی طرح، وہ ہر ایک کو سمجھ میں آتے ہیں۔ اور بعض آیات اس میں ایسی ہیں وہ اخر متشابہات، جو متشابہ ہیں۔ متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی مراد ہر آدمی نہ سمجھ سکے۔ جی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو متشابہات ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، وہ ان متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ان متشابہات کا علم ہو جائے کہ ان متشابہات کی کیا مراد ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مصداق کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ہمیں ان کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ ان کا مقصد، ان کی مراد، ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اب جیسے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آیا کہ بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہاتھ ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، کوئی انگلی چھوٹی کوئی بڑی اور 5 انگلیوں سے مرکب ہمارا ہاتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہاتھ ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہاتھ نہیں ہے۔ واللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ سنوائی کا تعلق جو ہوتا ہے، سننے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کانوں سے ہوتا ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہماری طرح کان ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں لیکن کانوں سے پاک ہیں، بصیر ہیں، دیکھتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں آنکھوں سے، لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج نہیں ہے۔ جی تو ایسی جو آیات ہیں یہ متشابہ آیات ہیں۔ جی تو وہ متشابہ آیات کا خود سے مطلب بنا لیتے ہیں، جیسے روح من کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کلمات ہیں ان کو انہوں نے اپنے سے مطلب نکال لیا کہ روح من کلمۃ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح من و کلمۃ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا، اپنے حکم سے بھیجا تھا، انہوں نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو پھونک ماری تھی، اس پھونک کے بدلے میں حضرت مریم حاملہ ہو گئی تھی، اس کا ذکر ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے انہوں نے اس کو اپنے اوپر فٹ کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ جی ایسے جی تو ارشاد فرمایا کہ جو متشابہ آیات ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں، یعنی جو لوگ علم میں پختہ ہیں، پکے عالم ہیں، وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے نہیں پڑتے، حالانکہ ان کے اندر تجسس زیادہ ہونا چاہیے، ان کے پاس علم ہے، وہ اس کی جستجو میں، وہ اس کی ٹو میں لگیں، اس کے پیچھے وہ کریں کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ اس کا پیچھا نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بھی، کہ یہ جو بھی ہے ہم اس پر ایمان لائے، یہ جتنا کچھ بھی اس قرآن میں موجود ہے ہم اس پر ایمان لائے کہ وہ ہمارے رب کی طرف سے اترا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ قرآن سے نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کر سکتے ہیں، کم عقل لوگ اور بے وقوف لوگ اور احمق قسم کے لوگ قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پیچھے ذکر تھا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ یہ غلط کام کرتے ہیں۔ تو آگے ایمان والوں کو سمجھایا گیا، دعا سکھائی گئی، بتائی گئی کہ تم اپنے لیے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہدایت مل جانے کے بعد، اور ہمیں عطا کر اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک آپ عطا فرمانے والے ہیں۔ جی علماء نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے بعد یا باسط یا رزاق اور یا وہاب تین مرتبہ پڑھ لے، یا باسط اور یا رزاق اور یا وہاب، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وسیع اور کشادہ رزق عطا فرمائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس آج کل وقت نہیں ہوتا، نماز ہی مشکل سے پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد بھاگ پڑتے ہیں، وگرنہ 3 مرتبہ، یہ 3 لفظ ہیں، 3 نام ہیں، 3 مرتبہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی ساری پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ اور یہ دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ بھی ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب
بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو ایسے دن میں جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن تمام لوگ بھی جمع ہوں گے، تمام مخلوقات بھی جمع ہوں گی، ہر چیز میں جمع ہونا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔